الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ ایمان کی سلامتی۔ ہم سنیں گے اس بیان میں کہ قرآن و حدیث میں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی کس قدر تاکید بیان کی گئی ہے، اور ایک مسلمان کو ایمان کی سلامتی کے لیے کس قدر فکر مند رہنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے بزرگان دین ایمان کی حفاظت کے لیے کیسا جذبہ رکھتے تھے، انہیں سلب ایمان کا کتنا خوف لاحق رہتا تھا، آخرت میں کامیابی کے لیے کیا کیا تدابیر اختیار کی جائیں۔ اس کے علاوہ بعض ایسے امور کے بارے میں بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے جو سلامتی ایمان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ سب سے پہلے تو ان اصحاب کہف کا قرآنی واقعہ سنیے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ گزین ہوئے۔ چنانچہ قرآن کریم کے 15ویں پارے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ کنز ایمان: کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ اصحاب کہف یعنی غار والوں کا واقعہ یہ ہے کہ کافی عرصے پہلے بحیرہ عرب کے کنارے ملک روم کی زمین پر افسوس نامی شہر آباد تھا۔ یہ شہر بادشاہ دقیانوس کی سلطنت میں آتا تھا۔ دقیانوس خود بھی غیر خدا کی پوجا کیا کرتا تھا اور لوگوں کو بھی اس پر مجبور کرتا۔ جو انکار کرتا اس پر ظلم کرتا اور عبرتناک سزائیں دیتا۔ اہل ایمان اس کے ظلم سے بچنے کے لیے چھپتے پھرتے اور اپنا ایمان بچاتے۔ اہل ایمان کے ایک معزز گروہ کو یہ خدشہ تھا کہ ایک نہ ایک دن دقیانوس ان تک پہنچ جائے گا اور انہیں غیر خدا کی پوجا کرنے پر مجبور کرے گا۔ اس خطرے کے پیش نظر انہوں نے یہ شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور وہاں سے چل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی جو اپنا ایمان بچانے کے لیے شہر سے باہر جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ وہ چرواہا اور اس کا کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ راستے میں موجود ایک غار کو انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور وہاں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ غار میں لیٹنے کے بعد ان کے ساتھ کئی عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ یہ لوگ غار میں 309 سال تک سوتے رہے۔ 309 سال کے بعد جب اللہ پاک نے انہیں بیدار فرمایا تو نہ صرف ان کے بدن سلامت تھے بلکہ ان کے کپڑے، پیسے، یہاں تک کہ ان کا کتا بھی سلامت تھا۔ وہ غار میں سو رہے تھے لیکن اس طرح کہ کوئی انہیں دیکھتا تو بیدار گمان کرتا۔ اللہ پاک کے حکم سے سورج نکلتے وقت غار سے دائیں طرف ہو جاتا اور غروب ہوتے وقت بائیں طرف ہو جاتا۔ اس طرح یہ نیک لوگ غار کے کھلے حصے میں لیٹنے کے باوجود سورج کی شعاؤں سے محفوظ رہے۔ دقیانوس کو جب یہ خبر پہنچی کہ چند لوگوں نے غیر خدا کی پوجا سے بچنے کے لیے غار کو اپنا ٹھکانہ بنایا ہے تو اس نے حکم دیا کہ غار کے دہانے یا منہ پر ایک دیوار بنا دی جائے تاکہ وہ کبھی غار سے نکل نہ سکیں اور سسک سسک کر دم توڑ دیں۔ دقیانوس نے جسے دیوار تعمیر کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی وہ ایک نیک آدمی تھا۔ وہ اس فیصلے کو بدلوا تو نہیں سکتا تھا، لہٰذا اس نے غار کو اپنا ٹھکانہ بنانے والوں کے نام اور کچھ تفصیلات ایک تختی پر لکھ کر اسے صندوق میں رکھوایا اور اس صندوق کو دیوار کی بنیاد میں محفوظ کروا دیا۔ پھر یہ اصحاب کہف 309 برس تک سوتے رہے اور 309 برس کے بعد ایک نیک مومن بادشاہ کے دور حکومت میں اللہ پاک کے حکم سے بیدار ہوئے۔ سنا آپ نے کہ اصحاب کہف کو اپنے ایمان کی کس قدر فکر تھی۔ انہوں نے دقیانوس بادشاہ کی طرف سے دی جانے والی غیر خدا کی پوجا کی دعوت ٹھکرا دی اور اس کے ظلم و جبر سے بچنے کے لیے اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے غار میں پناہ لی۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک کا ان پر کرم ہوا، رحمت الہی ان کی طرف متوجہ ہوئی اور 3 صدیوں سے زیادہ عرصے تک وہ اللہ پاک کی حفظ و امان میں رہے۔ بدلتے زمانے نے ان پر کوئی اثر نہ کیا، گویا ان کے حق میں وقت کا پہیہ رک گیا تھا، اور 309 سال کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو اسی طرح جوان، تر و تازہ اور زندگی سے بھرپور تھے، اور یوں اللہ پاک نے انہیں اپنی عجیب نشانی قرار دیا۔ اللہ پاک کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنایا اور اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہماری بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی انتہائی قابل فکر بات ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ وہ مرتے دم تک مسلمان ہی رہے گا۔ جس طرح بے شمار غیر مسلم خوش قسمتی سے مسلمان ہو جاتے ہیں، اس طرح کئی بدنصیب مسلمانوں کا معاذ اللہ اسلام سے پھر جانا بھی ثابت ہے۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی ہیں، ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے، بعض کافر پیدا ہوئے حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے، بعض مومن پیدا ہوئے مومنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر رخصت ہوئے، استغفر اللہ، اور بعض کافر پیدا ہوئے کافر زندہ رہے اور مومن ہو کر مریں گے۔ معلوم ہوا کہ اصل کامیابی صرف دنیا میں مومن و مسلمان ہونا ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مرتے دم تک ایمان سلامت رکھنا اور قبر میں بھی اپنا ایمان سلامت لے جانا اصل کامیابی ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ ہر بندہ اس حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر مرے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اعتبار خاتمے کا ہے، اگر کوئی کفر پر مرے تو کفر پر ہی اٹھے گا، اگرچہ زندگی میں مومن رہا ہو، اور اگر ایمان پر مرے تو ایمان پر اٹھے گا، اگرچہ زندگی میں کافر رہا ہو۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان پر صرف اور صرف خوش ہونے کے بجائے اپنے ایمان پر شکر خدا بجا لائیں، اپنے ایمان پر زندگی بھر ثابت قدم رہنے کی دعائیں مانگیں، اپنے ایمان کی حفاظت اور مضبوطی کے لیے علم دین بالخصوص ایمانیات و کفریات کا ضروری علم سیکھیں، اپنے ایمان کو علم دین کی روشنی میں شیطان سے بچائیں، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بروں کی صحبت سے دور رہیں، اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے زبان کو کینچی کی طرح چلانے کے بجائے ذکر و درود اور صرف ضروری باتوں کے لیے استعمال کریں، اپنے ایمان کو کفر کے تمام خطرات سے بچائیں، اپنے ایمان کو ایمان ضائع کرنے والے تمام کاموں سے بچائیں، اپنے ایمان پر آخری دم تک استقامت کے لیے نماز، روزے، شریعت کی پابندی کریں، اور اپنے ایمان پر استقامت کے لیے اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب کی رضا والے کام کریں، اپنے ایمان پر استقامت کے لیے اللہ پاک اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی اور نافرمانی سے ہر دم بچتے رہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بارہا دامن اسلام سے وابستہ ہونے والوں کو اسلام ہی کے نور میں رہنے، کفر کی تاریکیوں سے بچنے اور کفر سے ہمیشہ بیزار رہنے کی ترغیب دلائی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں ہوں گی وہ ان کے سبب ایمان کی مٹھاس پالے گا نا، جس کے نزدیک اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوسروں سے زیادہ محبوب ہوں، اور جو کسی بندے سے محبت کرے اور اس کی محبت صرف اللہ پاک کے لیے ہو، اور وہ جو کفر سے نکالنے کے بعد کفر میں لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ جس بدنصیب کا کفر پر خاتمہ ہو اسے عذاب قبر میں تو گرفتار ہونا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھی جانا پڑے گا، اور جہنم کی ہولناکیاں بڑی سخت ہیں۔ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں، اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ یعنی محافظ و نگران اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت سے مر جائیں، اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگیں،
اور انہیں قرار نہ ہو یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جائیں۔ یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا بھی شاق گزرتا ہے، پھر بھی یہ آگ ہے نا۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے، مگر تعجب ہے انسان سے کہ جہنم میں جانے کا کام کرتے ہیں اور اس آگ سے نہیں ڈرتے جس سے آگ بھی ڈرتی ہے اور پناہ مانگتی ہے۔ اس جہنم میں مختلف طبقات اور وادیاں اور کنویں ہیں۔ بعض وادیاں ایسی ہیں کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ یا ان سے بھی زیادہ پناہ مانگتا ہے۔ یہ خود اس مکان کی حالت ہے، اگر اس میں اور کچھ عذاب نہ ہوتا تو کیا یہی کم تھا؟ مگر کفار کی سرزنش کے لیے اور طرح طرح کے عذاب مہیا کیے۔ لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع ہو کر بھی اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ کفار جان سے عاجز آ کر باہم مشورہ کر کے مالک علیہ السلام اور داروغہ جہنم یعنی جہنم کے محافظ کو پکاریں گے کہ اے مالک علیہ السلام، تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے۔ مالک علیہ السلام 1000 برس تک جواب نہ دیں گے۔ 1000 برس کے بعد فرمائیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ 1000 برس تک رب العزت کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے، وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ ابتداً آنسو نکلیں گے، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے اور روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مثل گڑھے پڑ جائیں گے، اور رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں۔ الامان والحفیظ، ہمیں دنیا سے ایمان کو سلامت لے جانے کے لیے سخت دشوار گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا، اور پھر بھی کچھ نہیں معلوم کہ خاتمہ کیسا ہوگا۔ یاد رکھیے، موت کے وقت ایمان چھیننے کے لیے شیطان طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، حتیٰ کہ ماں باپ کا روپ دھار کر بھی ایمان پر ڈاکے ڈالتا ہے، اور کبھی مرنے والے کے ساتھ نزا کے وقت اس کے پیاروں کی صورت میں آتا ہے اور یہود و نصارہ کو درست ثابت کرنے کی کوشش کر کے مرنے والے کو یہودی یا نصرانی مذہب اختیار کرنے کا کہتا ہے، تو کبھی ایمان چھیننے کی کوئی اور چال چلتا ہے۔ یقیناً وہ ایسا نازک موقع ہوتا ہے کہ بس جس پر اللہ پاک کا خاص کرم اور احسان ہو وہی کامیاب و کامران ہوتا ہے اور اسی کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ نمبر 83 پر فرماتے ہیں، دم نزا یعنی نزا کے وقت دو شیطان آدمی کے دونوں پہلو پر آ کر بیٹھتے ہیں، ایک اس کے باپ کی شکل بن کر، دوسرا ماں کی۔ ایک کہتا ہے وہ شخص یہودی ہو کر مرا، تو بھی یہودی ہو جا کہ یہود وہاں بڑے چین سے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے وہ شخص نصرانی ہو کر دنیا سے گیا، تو بھی نصرانی ہو جا کہ نصارہ وہاں بڑے آرام سے ہیں۔ استغفر اللہ۔ واقعی دنیا سے ایمان سلامت لے جانے والا معاملہ انتہائی تشویشناک ہے۔ کاش ہم سب کو ایمان کی حفاظت کے جذبے پر استقامت نصیب ہو جائے، اور 100 کروڑ کاش عافیت کے ساتھ ایمان پر موت کی تڑپ کو دنیا میں آسان زندگی گزارنے کے ارمان پر سبقت حاصل ہو جائے۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشاد کا خلاصہ ہے، اگر ایمان پر موت میرے اپنے کمرہ خاص کے دروازے پر مل رہی ہو اور شہادت عمارت کے صدر دروازے پر منتظر ہو، تو شہادت اگرچہ اعلیٰ درجے کی سعادت ہے، مگر میں کمرے کے دروازے پر ملنے والی ایمان پر موت کو فوراً قبول کر لوں گا، کہ کیا معلوم عمارت کے صدر دروازے تک پہنچتے پہنچتے میرا دل بدل جائے اور میں ایمان پر ملنے والی موت کے شرف سے ہی محروم ہو جاؤں۔ بہرحال ہمیں ہر دم اللہ پاک کے دربار کرم سے ایمان کی حفاظت کی بھیک مانگنے کی رٹ جاری رکھنی چاہیے۔ تشویش اور سخت تشویش کی بات یہ ہے کہ جس طرح دنیاوی دولت کی حفاظت کے معاملے میں غفلت مالی نقصان کا سبب بن سکتی ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ایمان کا ہے کہ ایمان کی حفاظت سے بے فکری اور ایمان چھن جانے سے بے خوفی سراسر نقصان دہ ہے،
علماء کرام فرماتے ہیں جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کی حفاظت سے غفلت سراسر نقصان دہ ہے، لہٰذا ہمیں ہر دم اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہوئے اسے راضی کرنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کے بارے میں ایک رقت انگیز واقعہ سنیے کہ حضرت عبداللہ مؤذن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں طواف کعبہ میں مشغول تھا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر ایک ہی دعا کی تکرار کر رہا ہے، یا اللہ مجھے دنیا سے مسلمان رخصت کرنا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اس نے کہا میرے 2 بھائی تھے، میرا بڑا بھائی ایک عرصے تک مسجد میں بلا معاوضہ اذان دیتا تھا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے قرآن پاک مانگا، ہم نے اسے دیا تاکہ وہ اس کی برکتیں حاصل کرے، مگر قرآن شریف ہاتھ میں لے کر کہنے لگا تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں قرآن کے تمام اعتقادات اور احکامات سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں اور نصرانی عیسائی مذہب اختیار کرتا ہوں، معاذ اللہ۔ چنانچہ وہ کفر کی حالت میں مر گیا۔ پھر دوسرے بھائی نے 30 برس تک مسجد میں فی سبیل اللہ اذان دی، مگر وہ بھی آخری وقت نصرانی ہو کر مرا۔ لہٰذا میں اپنے خاتمے کے بارے میں بے حد فکر مند ہوں اور ہر وقت خاتمہ بالخیر کی دعائیں مانگتا رہتا ہوں۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ کریم کی خفیہ تدبیر سے ہمیں ہر دم ڈرتے رہنا چاہیے اور کہیں کوئی گناہ ہماری بربادی اور تباہی کا سبب نہ بن جائے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچتے رہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ ہم ایمان کی سلامتی اور حفاظت کی اہمیت کے بارے میں سن رہے ہیں۔ ایک کاش ہمیں ایمان کی حفاظت کے لیے بزرگان دین جیسی سوچ اور کڑن نصیب ہو جائے۔ اللہ کے نیک بندے ایمان چھن جانے کے خوف سے بے حد پریشان رہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری رات روتے رہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گناہوں کے خوف سے رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ گناہ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں۔ مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایمان کی دولت نہ چھن جائے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہی کے بارے میں نقل فرماتے ہیں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بوقت وفات رونے اور چلانے لگے۔ لوگوں نے دلاسا دیتے ہوئے عرض کی یا سیدی گھبرائیے مت، اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھیے۔ فرمایا برے خاتمے کا خوف رلا رہا ہے، اگر ایمان پر خاتمے کی ضمانت مل جائے تو پھر مجھے اس بات کی پرواہ نہیں، اگرچہ پہاڑوں کے برابر گناہوں کے ساتھ اللہ پاک سے ملاقات کروں۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس دنیا سے ایمان سلامت لے جانے والا بنا دے، آمین۔ حضرت ابن ابو جمیلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو الوداع کرتے ہوئے کہا اے ابو مقدام، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اے بھتیجے، جان کی حفاظت کی نہیں بلکہ ایمان کی حفاظت کی دعا دو۔ قوت القلوب میں ہے کہ ایک شخص سب سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس تشریف لا کر جب اس کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا میرے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا ایمان چھن جائے اور مجھے اس کی خبر تک نہ ہو۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا جس شخص کی کشتی دریا کے درمیان جا کر ٹوٹ جائے، اس کے تختے بکھر جائیں اور ہر شخص ہچکولے کھاتے تختوں پر نظر آئے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ عرض کی گئی بے حد پریشان کن۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میرا بھی یہی حال ہے۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے دل گرفتہ ہوئے کہ کئی سال تک ہنسے ہی نہیں۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایسے دیکھتے جیسے کوئی قید تنہائی میں ہے اور اسے سزائے موت سنائی جانے والی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس غم و حزن کا سبب دریافت کیا گیا کہ آپ اتنی عبادت اور ریاضت اور مجاہدات کے باوجود فکر مند کیوں رہتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا مجھے ہر وقت یہ خدشہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہو جائے اور وہ فرما دے کہ تم جو چاہے کرو مگر میری رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوگی، بس اسی وجہ سے میں اپنی جان پگھلا رہا ہوں۔ سنا آپ نے کہ اولیاء اللہ کو اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ہمارا ایمان نہ چھن جائے
اولیاء اللہ کثرت عبادت کے باوجود اللہ پاک کی ناراضی والے کاموں اور باتوں سے بچا کرتے تھے۔ اولیاء اللہ دوسروں سے بھی ایمان پر خاتمے کی دعا کا کہا کرتے تھے، اور اولیاء اللہ حفاظت ایمان کے لیے آنسو بہایا کرتے تھے۔ اولیاء اللہ حفاظت ایمان کے لیے غیر ضروری میل جول سے بچا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ والوں کے نقش قدم پر چلیں اور اپنی زبان کی حفاظت کریں، فضول و غیر ضروری میل جول سے بچیں، نیکیوں کا شوق اپنے دل میں پیدا کریں، اپنے گناہوں پر آنسو بہائیں، گناہوں سے سچی توبہ کریں، اللہ پاک سے دنیا و آخرت میں عافیت اور نجات کی دعا کریں اور اس کے لیے عملی کوششیں بھی کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ نجات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یعنی اپنی زبان کو روکے رکھو، تمہیں تمہارا گھر کافی ہو، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو اور اپنی خطا پر آنسو بہاؤ۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا اور اپنے گھر کو وسیع کیا اور اپنے گناہ پر رویا۔ اس حدیث پاک میں نجات کے 3 نسخے ارشاد فرمائے۔ زبان کی حفاظت، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنا، خطاؤں پر آنسو بہانا۔ ان تینوں کی کچھ اہمیت اور وضاحت سنیے کہ حدیث پاک میں نجات کا پہلا نسخہ یہ بیان کیا گیا کہ اپنی زبان کو روکے یاد رکھیے، زبان کی حفاظت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے لفظ ہی لے اور ایک لفظ بھی زبان پر نہ لائے، بلکہ زبان کی حفاظت کا مطلب وہی ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی بہت واضح اور آسان انداز میں بیان فرمایا۔ یعنی جو اللہ پاک اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ معلوم ہوا کہ زبان نیک باتوں اور ضرورتاً دنیاوی جائز باتوں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، البتہ فضول اور بیہودہ قسم کی باتوں سے تو مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ مگر بدقسمتی سے آج کل زبان کی حفاظت کرنے اور فضول گوئی بلکہ بیہودہ باتوں سے بچنے کا رجحان بہت کم ہو چکا ہے۔ اکثریت کی حالت یہ ہو گئی جو منہ میں آیا بک دیا، افسوس اللہ پاک کی ناراضگی کا احساس کم ہو گیا ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث پاک سنیے نا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کبھی اللہ پاک کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک نہایت معمولی ہوتی ہیں اور اللہ پاک اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کر دیتا ہے، اور کبھی اللہ پاک کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا، اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ فاصلے پر جہنم میں گرتا ہے۔ بک بک کی عادت نصر حشر فسادے، اللہ زباں کا ہوتا قفل مدینہ۔ نجات کا دوسرا نسخہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا، تمہیں تمہارا گھر کافی ہو، یعنی اپنے گھر میں رہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بھی وجہ سے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ گھر سے باہر ایک قدم بھی نکالا تو نجات سے محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے اس حصے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جاؤ، لوگوں کے پاس بلا وجہ نہ جاؤ، گھر سے نہ گھبراؤ، اپنے گھر کی خلوت تنہائی کو غنیمت جانو کہ اس میں صدہا آفتوں سے امان ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ خاموشی اختیار کرنا، گھر میں رہنا، رب کی عطا پر قناعت کرنا اور موت تک اس پر قائم رہنا امان یعنی نجات کی چابی ہے۔ معلوم ہوا کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنا نجات کے لیے بے حد مفید اور بہت سی آفتوں سے حفاظت کا سبب ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنا زیادہ وقت اپنے گھر میں ہی گزاریں، سخت مجبوری کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں۔ آج کل بہت سی خواتین باہر گھومنے پھرنے، بازاروں کے چکر لگانے کی شوقین ہوتی ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ گھر میں رہیں کہ اسی میں ہماری عافیت اور سلامتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بری صحبتوں سے بھی ہر دم بچتی رہیے۔ یاد رکھیے بری صحبت ایمان کے لیے تو بہت ہی خطرناک ہے، مگر افسوس کہ ہم بری سہیلیوں سے باز نہیں آتے، گپ شپ کی بیٹھکوں سے خود کو نہیں بچاتے اور مذاق مسخریوں، غیر سنجیدہ حرکتوں کی عادتوں سے پیچھا نہیں چھڑاتے۔ بری صحبت کی نحوست ایسی چھائی ہے کہ لمحہ بھر کے لیے بھی تنہائی میں یاد الہی کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ ایمان کی حفاظت کی اگرچہ چاہت ہے، تاہم اس کے لیے بری صحبت چھوڑنے کو ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے،
آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ صحبت بہرحال اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اچھوں کی صحبت دنیا آخرت میں خوشبختی کا سبب بنتی ہے اور بروں کی دوستی دنیا آخرت میں بدبختی کا سبب بنتی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص کسی قوم کے ساتھ محبت کرتا ہے مگر ان جیسے اعمال نہیں کر سکتا۔ فرمایا اے ابو ذر، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں محبت ہے۔ میں نے عرض کی میں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا اے ابو ذر، تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو اس کے ساتھ ہی رہو گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی کسی سے دوستانہ کرنے سے پہلے اسے جانچ لو کہ اللہ رسول کا مطیع یعنی فرما بردار ہے یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اچھی صحبت دنیا میں بھی فائدہ مند اور آخرت میں بھی سرخروئی کا باعث ہے، جبکہ برے لوگوں اور بد مذہبوں کی صحبت صاحب ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ حدیث پاک میں نجات کا تیسرا نسخہ کیا بیان کیا تھا؟ یعنی اپنی خطا پر آنسو بہاؤ۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر ندامت کے آنسو بہائیں اور اللہ پاک سے توبہ و استغفار کریں۔ بدقسمتی سے آج کل ہم روتے تو ہیں، پھوٹ پھوٹ کر بھی روتے ہیں، مگر خطاؤں پر یا خوف خدا کی وجہ سے نہیں، بلکہ کسی قسم کا مالی یا جانی نقصان وغیرہ ہو جانے پر روتے ہیں۔ جبکہ ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے نزدیک دنیا کی محبت یا مال کے رخصت ہو جانے پر رونا قابل تعریف نہیں تھا، بلکہ ان حضرات کے نزدیک خوف خدا میں رونا، عشق مصطفیٰ میں آنسو بہانا اور گناہوں پر اشک باری کرنا تھا، اور ایمان کے چھن جانے کے ڈر سے یہ گریہ وزاری کرنا قابل تعریف تھا۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے شکایت کے طور پر عرض کی، حضور چور میرے گھر سے تمام سامان چرا کر لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر شیطان تمہارے دل میں داخل ہو کر ایمان لے جاتا تو پھر تم کیا کرتے؟ کہ کاش ہم بھی بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خوف خدا سے روئیں، ایمان پر خاتمے کے لیے روئیں، برے خاتمے کے خوف سے آنسو بہائیں، یاد خدا میں آہوزاری کریں، عشق مصطفیٰ میں پلکیں بھگوئیں، مدینے کی یاد میں تڑپیں، جنت البقیع کی طلب میں گریہ وزاری کریں، قیامت کی گھبراہٹ سے بچنے کے لیے آنکھیں نم کریں، پل صراط سے بآسانی گزر جائیں اس کے لیے روئیں، میزان عمل پر نیکیوں کا پلڑا وزن دار ہو جائے اس کے لیے گڑ گڑائیں، بلکہ بے حساب بخشے جانے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر آنکھیں سجائیں، اپنی خطاؤں پر آنسو بہا بہا کر گناہوں کی معافی اور سچی توبہ کی بھیک طلب کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ